یہ ہے مصر، ایک شہر جہاں طاقت نے عبادت کی جگہ لے لی تھی، اور ایک انسان پر خدا بن کر راز کر رہا تھا۔ میں ہوں مصر کا بادشاہ، میرا حکم ہی قانون ہے، کوئی سانس بھی میری اجازت کے بنا نہیں لے سکتا۔ بے شک فرعون نے زمین میں گھمنڈ کیا اور لوگوں کو حصوں میں بانٹ دیا۔ فرعون کا ظلم حدوں سے گزر چکا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرواتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ ان کے گھروں میں صرف خوف زندہ رہے۔ میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ وہ واقعی فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تمہارا بچہ اب لوٹ کر نہیں آئے گا، اس نے اپنی آخری سانسیں دے دی۔ اور جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے تقدیر کا رخ بدل دیتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسی مظلوم اور کمزور قوم کو اٹھائے گا تاکہ وہ اس تاج کو گرا دیں جسے فرعون نے خدا سمجھا تھا۔ فرعون کو خبر دی گئی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک بچہ جنم لے گا جو اس کی سلطنت کو ہلا دے گا۔ بنی اسرائیل کی اولاد پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کی مرضی سے موسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا، ایک ایسے دور میں جب فرعون کا ظلم اپنے چرم پر تھا، اور موسیٰ فرعون کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بننے والے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو ہدایت دی، جب فرعون کے لوگ آئیں گے تو اسے دریا کے حوالے کر دینا، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ موسیٰ کی بہن دریا کے ساتھ چلتی رہی، چپکے سے، خاموشی میں، اور اسے خبر بھی نہ تھی کہ وہ ایک نبی کے قدموں پر نظر رکھ رہی ہے۔ اور یوں دریا نے اپنا سفر جاری رکھا۔ لہروں نے موسیٰ کے پلنے کو سنبھال کر اس راستے پر بہا دیا جہاں تقدیر نے اس کا انتظار لے رکھا تھا۔ اور وہیں فرعون کے محل کے سائے میں آسیہ کی نگاہ دریا میں ایک پلنے پر ٹک گئی۔ اس پل ظلم کے محل میں پہلی بار رحمت اتری تھی۔ مولائے مصر، آسیہ بی بی نے دریا سے ایک انزان بچہ اٹھا لیا ہے۔ ایک بچہ دریا سے، کہیں یہ وہی تو نہیں جس کے ہاتھوں میری سلطنت مٹنے والی ہے؟ فرعون کے دل میں ایک گہرا خوف جاگ اٹھا۔ اس بچے کو ہم اپنے محل میں نہیں رکھ سکتے، کیا پتا یہی وہ ہو جس کے ہاتھوں میری طاقت، میری سلطنت، سب کچھ مٹی میں مل جائے۔ نہیں، یہ بچہ ہمارے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اسے قتل مت کرو، شاید یہ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمارے گھر کے لیے برکت۔ رحمت کہہ رہی ہو آسیہ؟ مجھے ڈر ہے یہ بچہ ہماری تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ ہر ماں نے کوشش کی پر جیسے اس کے نصیب کا رشتہ کسی اور سے جڑا ہو۔ اور اللہ نے پہلے ہی موسیٰ پر سب عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں بنی اسرائیل کی ایک دائی ہے، اسے بلوا دو، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ چلو، آسیہ بی بی نے تمہیں محل بلایا ہے، دیر مت کرو، ترنت تیار ہو جاؤ۔ محل میں تیری بیٹی ملی تھی، اس نے کہا میری ماں کا دودھ شاید وہ بچہ پی لے گا، بس اسی لیے میں تمہیں محل بلانے آیا ہوں۔ آؤ، یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، شاید تمہارا ہاتھ اس کے نصیب کا لکھا ہو۔ اور اس طرح موسیٰ کی ماں اپنے بچے سے دوبارہ ملی تاکہ سب سمجھ لیں رب کا وعدہ کبھی ادھورا نہیں ہوتا۔ اے میرے رب، تو نے مجھے ماں بننے کا احساس بخشا، یہ بچہ میری زندگی کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور یوں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، جسے دریا میں بہایا گیا تھا وہ اب فرعون کے محل میں رحمت بن کر پلنے لگا۔